تھی اسٹیپس جو تھے وہ لیے گئے تاکہ جو کانفیڈنس تھا پرائیویٹ سیکٹر کا، نجی شعبے کا، وہ ریسٹور کیا جا سکے، وہ بحال کیا جا سکے، وہ واپس لایا جا سکے۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں تھا ان کا کانفیڈنس؟ اس لیے نہیں تھا پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس کہ گورنمنٹ نے اس سے پہلے بہت ساری انڈسٹریز جو تھیں وہ ان لوگوں سے لے کر قومی تحویل میں رکھ لی تھیں، اپنے پاس رکھ لی تھیں، اور جس کی وجہ سے جو پرائیویٹ پر لوگ تھے وہ انویسٹ نہیں کر رہے تھے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں حکومت واپس ہم سے یہ چیزیں نہ لے لے۔ تو اسی خوف کی کو سبسائڈ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ تھی، ان انویسٹرز تھے، ان کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے، دوبارہ لانے کے لیے، بحال کرنے کے لیے اسٹیپس لیے گئے۔ اور 1984 1982 سے میں اور 1984 میں جو انڈسٹریل پالیسیز بنائی گئیں اس کے ذریعے ایک بیلنسڈ جو ترقی تھی، بیلنسڈ ڈیولپمنٹ تھی، وہ جاب اپرچونٹیز، روزگار کے جو فراہمی تھی، اور جو ہمارا نجی شعبہ تھا، جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر تھا، اس کو مضبوط بنایا گیا، اس کو اسٹرانگ کیا گیا۔ پرائیویٹ انویسٹرز جو تھے ان کو انکریج کیا گیا، پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو تھی اس کو انکریج کیا گیا، پرائیویٹ لوگوں کو کہا گیا، پرائیویٹ لوگوں کو بتایا گیا، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ لوگ حکومتی اداروں میں انویسٹ کریں، آپ لوگ پیسہ انویسٹ کریں، چاہے آپ پرائیویٹ ہی چیزوں کو بنائیں، ان میں انویسٹ کریں اور ملک کے لیے کام کریں۔ اور یہ کانفیڈنس جو تھا جو کہ پرائیویٹ انویسٹرز کو دیا گیا، اس نے بہت زیادہ جو تھا وہ پاکستان میں جو ہماری را مٹیریل کی پروڈکشن تھی اس میں انکریز کیا، اور جو اس کی شرح تھی وہ کافی حوصلہ افزا تھی، کافی انکریجنگ تھی۔ اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے پرائیویٹ انویسٹرز تھے، ہمارے جو پرائیویٹ لوگ جو تھے جو اس میں کام کر رہے تھے، وہ بہت زیادہ انکریج ہوئے، اور انہوں نے زیادہ پیسہ جو تھا وہ ملک کے کاموں میں انویسٹ کرنا شروع کیا، اور وہ ملک کے ترقیاتی جو کام تھے اس میں لگانا شروع کیا۔ اس کے بعد فرام 1978 till 1983 جو ففتھ 5 ڈیولپمنٹل پلان تھا وہ شروع ہوا، اور اس پلان کا جو والیوم تھا، اس پلان کا جو حجم تھا، جو پیسہ اس کے لیے مختص کیا گیا تھا، وہ 210 ارب روپے تھے۔ ٹھیک ہے، 210 ارب روپے کا والیوم جو تھا، پلان جو تھا وہ بنایا گیا کہ اس منصوبے کے اندر ہم اتنے پیسوں کو استعمال کریں گے، اتنے پیسے جو ہیں وہ ہم اس عرصے میں یوز کریں گے۔ اور اس دوران جو ہمارے انفیوریبل سرکمسٹینسز تھے، اس کے باوجود جو ہماری پر اینم ریٹ آف ڈیولپمنٹ تھی وہ 6% اینولی جو تھی وہ ہو گئی تھی، اور انڈسٹریل پروڈکشن جو تھی وہ ہماری 9% اینم کے حساب سے بڑھ گئی تھی۔ اور جو ہماری ٹو انکریج دا سیٹنگ اپ آف انڈسٹریل یونٹس، اور ملک میں صنعتی جو یونٹس تھے ان کو لگانے کے لیے جو لوگ تھے ان کو انکریج کیا گیا، ان کو سامنے آنے کے لیے کہا گیا، اور ریلیکسیشنز جو تھیں، چھوٹ جو تھی وہ لوگوں کو دی گئی۔ مثلاً لوگوں کو ٹیکسز کم کر دیے، لوگوں کو کہا کہ آپ بزنس شروع کریں گے تو آپ کو یہ فائدے ہوں گے، آپ کو یہ انسینٹیوز دیے جائیں گے، آپ کو ٹیکس کم دینا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں۔ آج کل عمران خان کے اس دور حکومت میں آج کل ایک بہت بڑی چھوٹ جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ نے بائرز اور سیلرز جو پراپرٹی کی سیلنگ اور بائنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ایک چھوٹ رکھی ہے کہ جو لوگ
प्लॉट्स बेचते हैं अपने, वो जो उनको टैक्स देना होता है 8 लाख का अगर जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो उनको 5 लाख देना पड़ेगा। तो ये छूट है उस मामले में। तो उस वक्त भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो लोग सेटअप करते थे उनके लिए बहुत सारी एग्जम्पशंस उनको दी गई, छूट दी गई। और इन्फ्लेशन जो थी, अफराते ज़र जो था, जो महंगाई थी, वो 5% तक रह गई। और ड्यूरिंग दिस प्लान, इस मंसूबे की के दौरान, इस मंसूबे की जो मुद्दत थी, उसके दरमियान अटेंशन वॉज पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। जो हमारे देहाती इलाके थे, जो हमारे दही इलाके थे, उनकी जो तरक्की थी, उनकी जो डेवलपमेंट थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, स्पेशल अटेंशन पे की गई, ताकि हमारे जो गांव के एरियाज़ हैं, हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, जो देही इलाके हैं, वो भी तरक्की करें। सिर्फ शहर ही तरक्की ना करें बल्कि देहात भी तरक्की करें। और जो at least 20% poverty stricken people were provided help through the system of zakat। और ज़कात का जो निज़ाम था, उसके तहत 20% जो गरीब लोग थे, नादार लोग थे, वो लोग थे जो बिल्कुल मफलूकुल हाल थे, जिनके पास कुछ नहीं था, रोजी रोटी नहीं थी, कुछ नहीं था, उनकी 20% जो गरीब लोग थे उनकी इमदाद की गई। किससे? ज़कात का जो फंड था, ज़कात की बदौलत उनको उनको हेल्प किया गया। और उनकी जो माशी हालत थी उसको बेहतर बनाने में इसने बहुत रोल प्ले किया और उनकी माशी मदद हुई। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो उनकी माशी, समाजी और जो इकोनॉमिक जस्टिस थी उसकी तरफ, इंसाफ की तरफ, जो माशी इंसाफ था कि रोजी रोटी जो है वो हर किसी को मिलनी चाहिए, उसकी तरफ ये बहुत बड़ा एक स्टेप था जो हुकूमत ने लिया। और फिर जो 6th 5 year प्लान था, जो 83 से 88 तक चला, शुरू हुआ ये 1983 में, और काम जो था वो बहुत तेजी से शुरू हुआ 85 to 1988 अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो's 5 point प्रोग्राम, जो कि जुनेजो के 5 नकाती प्रोग्राम पर तेजी से काम शुरू हुआ। उन्होंने जो 5 पॉइंट्स प्लान दिया था कि ये करना है, उससे काम तेजी से शुरू किया गया। और there was more investment from the private sector in industries और एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। और जो सनतें और तवानाई पैदा करने वाले जो शोबे थे, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, जिस तरह बिजली वगैरह, जो ये सब, उनमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज़्यादा हुई। प्राइवेट लोगों ने बहुत ज़्यादा जो था वो पैसा इन्वेस्ट किया डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर और एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे थे डिपार्टमेंट्स, उनके ऊपर। रोड्स वर बिल्ट इन विलेजेस एंड कनेक्टेड टू सिटी मार्केट्स। रोड्स जो थी वो बनाई गई ताकि मार्केट्स के साथ, शहरों की जो मार्केट्स थी उनके साथ गांव को, विलेजेस को कनेक्ट किया जा सके, ताकि विलेजर्स को भी फायदा हो और वो अपना माल और अपना सब्जी और अपना अनाज जो है वो फौरी तौर पर शहरों तक पहुंचाएं विदाउट एनी डिले, बगैर किसी देर के वो अपनी प्रोड्यूस को जो है वो शहरों तक पहुंचाएं। और जो डिजर्विंग लोग थे उनको हेल्प किया गया थ्रू ज़कात एंड सिस्टम ऑफ उशर। बेटा बच्चों, डू यू नो व्हाट ज़कात एंड उशर मीन्स? ज़कात तो आप सबको पता है कि आपने अपने माल के ऊपर जो पैसा देना होता है वो ज़कात होती है। जिस तरह आपने 1 लाख के ऊपर 2500 ज़कात जो है वो देनी होती है। उसी तरह उशर जो होता है वो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर होता है। आपकी जो प्रोड्यूस होती है, जो आप फसलों से हासिल करते हो, उन फसलों से जो आप पैसा हासिल करते हो, उसकी जो प्रोड्यूस होती है, जो उधर से आपको पैसा मिलता है,
اس پیسے کو آپ جب استعمال کرتے ہو تو وہ جو مطلب اس سے جو آپ پیسہ حاصل کرتے ہو اس کا 10% جو ہے وہ حکومت کو دینا ہوتا ہے، اور وہ عشر ہوتا ہے، اس کو عشر بولتے ہیں۔ جو آپ اپنی ایگریکلچرل پروڈیوس کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہو اسے عشر بولتے ہیں، اور جو آپ اپنی پیسے کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہو یا کٹوتی کراتے ہو اسے زکوٰۃ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور زکوٰۃ اور عشر سے بہت سارے جو مستحق افراد تھے ان کو جو تھا وہ روزی روٹی جو تھی وہ ملی، ان کو اس سے ان کی مدد کی گئی، اور ڈفرینٹ اسٹیپس جو تھے ور ٹیکنگ فار پرووائڈنگ امپلائمنٹ، اور ملک میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے، اسٹیپس لیے گئے، اور اسپیشل اٹینشن واز پیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ولیجرز، بیکورڈ ایریاز، بگ اینڈ اسمال سٹیز، اور ہمارے جو دیہی علاقے تھے، پسماندہ علاقے تھے، چھوٹے اور بڑے شہروں کی جو ترقی تھی اس پر خاص توجہ جو تھی وہ دی گئی، اور تعلیم اور صحت کے جو شعبے تھے اس پر بہت زیادہ سٹریس کیا گیا۔ ہماری جو ایجوکیشن اور ہماری جو تعلیم تھی اور ہماری جو صحت تھی، ہیلتھ کے جو شعبے تھے اس پر بہت زیادہ جو تھا وہ سٹریس کیا گیا، اور ہماری جو اٹینشن تھی وہ جو تھی وہ، اور جو جی ڈی پی تھا ہمارا، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس، جو خام ملکی پیداوار تھی، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے۔ جی ڈی پی ہوتا ہے خام قومی پیداوار۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل ویلیو آف گڈس اینڈ سروسز ملک میں پروڈیوس کی جا رہی ہیں، اس سے جو آپ کی ارننگ آ رہی ہے، اس سے جو آپ ریونیو پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، وہ آپ کا جی ڈی پی ہوتا ہے۔ جو آپ کے ملک میں ٹوٹل چیزیں بن رہی ہیں، پروڈکشنز ہو رہی ہیں، اور جو سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں، اس سے جو آپ پیسہ حاصل کرو گے وہ آپ کا جی ڈی پی ہوگا۔ اور ملک میں جو جی ڈی پی تھا جسے خام ملکی پیداوار بولتے ہیں، اس میں 6.6% جو تھا وہ انکریز ہوا، اور ایگریکلچرل جو ہماری پروڈکشن تھی اس میں 2.3% جو تھا وہ ریز ہوا، اضافہ ہوا، اور جو ہماری برآمدات تھیں، ہماری جو درآمدات تھیں، جو ہماری ایکسپورٹس تھیں، اس میں بھی جو تھا وہ 6% جو تھا وہ اضافہ ہوا، اور افراط زر کی جو شرح تھی جو وہ 6% رہ گئی۔ جو ہمارا انفلیشن تھا وہ 6% پر آ گیا، اور ہماری جو پروڈکشن آف الیکٹرسٹی تھی وہ 13.6% تک آ گئی۔ Now turn to the next page۔ اس کے بعد آفٹر دی الیکشنز ہیلڈ ان دسمبر 1988، جب دسمبر 1988 میں الیکشنز ہوئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ کیم ٹو پاور، وہ پاور میں آئیں، انہوں نے حکومت سنبھالی، اور جو گورنمنٹ تھی ان کی وہ 1990 تک لاسٹ کی، 1990 تک ان کی حکومت چلی، اور انہوں نے اپنے اس رین میں، اپنے اس پیریڈ میں جو اکنامک کنڈیشن تھی ملک کی وہ بہت ہوپ فل ہو گئی، بہت زیادہ تسلی بخش رہی ان کے اس دور میں ملک کی معاشی حالت۔ اور 89 سے 90 تک جو جی ڈی پی تھا، جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ تھی، جو ہمارا خام ملکی پیداوار تھی، اس میں اضافہ ہوا 5.1% کے حساب سے، اور ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، اس کا اندازہ جو تھا وہ 5.2% لگایا جا رہا تھا، مگر صرف 2% اینول جو تھی این ایم جو پر این ایم جو تھا اس میں وہ اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اور 1989 کے دوران، 1989 اور 90 کے دوران جو ہماری بیلنس آف پیمنٹ تھی، جو ہمارا
ادائیگی کا توازن تھا وہ تھوڑا سا بہتر ہوا. میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے, کہ آپ نے جب کسی ملک سے باہر سے کوئی چیزیں خریدی ہیں تو ان کو آپ نے پیسہ انہی کی کرنسی میں دینا ہوتا ہے, یا کسی پاپولر کرنسی جیسے ڈالر یا یوروز وغیرہ میں پے کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آپ کا 1 روپیہ اور ڈالر 250 کا, تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ بگڑ جاتا ہے, آپ کو بہت ہیوی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو تھا, ادائیگی کا توازن تھا جو تھا, وہ بھی تھوڑا سا امپروو کیا, بہتر ہوا. اور جو آپ کی بیرونی تجارت تھی, فورن ٹریڈ جو تھی, جو آپ باہر کے ملکوں سے تجارت کر رہے تھے, اس کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہوا. ڈیفیسٹ ہوتا ہے لاس, خسارہ, وہ بھی کم ہوا. اور جو انویسٹمنٹ تھی اس کو انکریج کیا گیا ملک میں, اس کی جو تھی, جو آپ کی انویسٹمنٹ تھی اس کو ویلکم کیا گیا, اس کی حوصلہ افزائی کی گئی, اس کی فضا کچھ بہتر ہوئی ملک میں, لوگوں کا کانفیڈنس ریوائیو ہوا اور انہوں نے پیسہ جو تھا وہ انویسٹ کرنا شروع کیا. اور اپریل 89 میں نئی جو ایک اکنامک پالیسی تھی اس کا اعلان کیا گیا, اسے اناؤنس کیا گیا. اور دوبارہ سے نئے انسینٹیوز جو تھے, نئی جو ترغیب, جو نجی شعبہ تھا اس کو انسینٹیوز دیے گئے. انسینٹیوز کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی چیز اناؤنس کرنا جو انکریج کرے اور موٹیویٹ کرے کسی کو کہ کچھ کریں. مینس میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں, یا میں آپ کو کسی بچے کو کہتی ہوں کلاس کے, کہ اگر آپ نے 80% مارکس سے ابو لیے تو میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی مرضی کا گفٹ دوں گی, یا میں آپ کو 2000 روپیز دوں گی, یا میں آپ کو 5000 روپیز دوں گی. تو وہ آپ کے لیے انسینٹیو ہے, وہ آپ کا آپ کے لیے یہ اس بات کو کہ میں اس بات کو اچھے طریقے سے کروں, میں اچھے طریقے سے پڑھوں, وہ اس کے لیے انسینٹیو ہوگا. اور بہت سارے انسینٹیوز جو تھے وہ اناؤنس کیے گئے پرائیویٹ سیکٹر کو, اور نئی انڈسٹریز جو تھیں وہ سیٹ اپ کی گئیں. اور جو انویسٹمنٹ تھی ان فیلڈز میں ان کو آسان بنایا گیا, تاکہ نئے شعبے جو ہیں ان میں سرمایہ کاری کی جائے, اور اس کے لیے جو راستے تھے وہ آسان کر دیے گئے, راستے کھول دیے. کلیئر بچوں؟ تھوڑی سی ریپیٹیشن ہے ان چیزوں کی, تھوڑا سا ایٹ ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ اٹ بیکمز بورنگ, لیکن اگر آپ اس کو ایک دفعہ دھیان سے پڑھ لو گے اور انڈر لائن امپورٹنٹ چیزیں کر لو گے, دین اٹ ول بی ایزیئر فار یو ان دا فیوچر, کہ اس کو آپ کو رٹا مارنا نہیں پڑے گا. آپ اس کی بس امپورٹنٹ چیزیں پڑھ کے اس کو یو کین رائٹ یور سیلف. ٹھیک ہے, یہ رٹے والا کوشچن نہیں ہے, یہ پڑھ کے کرنے والا کوشچن ہے, یہ انشاءاللہ آرام سے ہو جائے. اس کے بعد ہے جی, دا سکس پیریڈ آف اکنامک ڈیولپمنٹ 1990 ٹو 2000. 1990 سے لے کر 2000 تک کا جو ہمارا چھٹا مرحلہ تھا معاشی ترقی کا, وہ کیا تھا؟ 1996 اور 1990 میں جو حکومت تھی بے نظیر بھٹو کی, اس کو برطرف کر دیا گیا, اس کو ڈسمس کر دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. اور 1993 اور 1999 میں جو گورنمنٹ تھی نواز شریف کی, وہ بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اور جو جنرل پرویز مشرف تھے وہ حکومت میں آئے 1999 میں, اور جو 7th 5-year ڈیولپمنٹل پلان تھا وہ شروع ہوا. اس کو ایکشن جو تھا وہ اس کے اوپر کیا گیا. اور اس ٹائم میں جو جی ڈی پی تھا وہ بڑھ 5% پر اینم اینولی کے حساب سے بڑھا, اور جو پروڈکشن تھی ایگریکلچرل سیکٹر میں وہ 4.7 ہی رہی, اور انڈسٹریل پروڈکشن جو تھی وہ بڑھ کے 5.9 پہ آ گئی, اور جو نیشنل سیونگز تھی وہ 12.7% تک آ گئی پر اینم. اور میڈیکل جو سینٹرز تھے وہ اسٹیبلش ہوئے شہری علاقوں میں, اور جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 36% ہی رہا. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اس کے بعد دسمبر 88 میں جو الیکشن ہوئے اس کے ریزلٹ میں بے نظیر بھٹو جو تھی اس کی حکومت آئی, اور جو 1990 تک چلتی رہی, قائم رہی. اور بے نظیر بھٹو کے اس دور حکومت میں ملک کی جو معاشی ترقی تھی وہ بہت زیادہ جو تھی وہ سیٹسفائنگ تھی, وہ بہت زیادہ
तसल्ली बख्श थी, और 1989 से 90 के दौरान जो, सॉरी बेटा, मैंने दूसरा पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दिया है। जो 8वां पंसाला मंसूबा था 1993 से 1998 में शुरू हुआ, और इस मंसूबे के दौरान बहुत सारे जो कौमी इंस्टीट्यूशंस थे वो प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले कर दिए गए, और 1998 में एटॉमिक ब्लास्ट की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। सैंक्शंस होता है पेनल्टी, आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग जाना कि आपने अगर ये लॉ ना माना तो आपको इसके बदले में ये रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी, धमकियां दी गई पाकिस्तान को। और 1998 में मर्दमशुमारी भी हुई हमारे मुल्क में, और इस दौरान जो हमारा जीडीपी था और हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी वो 6% के हिसाब से इंक्रीज हुई, और हमारी जो निजी सरमायाकारी थी, जो हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी, वो 22.8% उसमें इजाफा हुआ, और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसकी जो टैक्स कलेक्शन थी उसमें 22.6% इंक्रीज हुआ, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी उसमें 24.9 इशारिया कमी हुई, और जो हमारी खानदगी की लिटरेसी रेट था वो 37.9% हो गया, और हमारी जो नेशनल सेविंग्स थी, कौमी बचतें थी, उसमें एनुअली 12.7% इंक्रीज हुआ। और मुल्क में जो 8वां पंसाला मंसूबा था उसके बाद 5 साला मंसूबों का पीरियड खत्म हो गया, और अब सालाना तरक्याती मंसूबे तैयार किए जाते हैं, एनुअल प्रोग्राम्स बनते हैं, अब 5 सालों के लिए प्रोग्राम नहीं बनते, और इनके मुताबिक मुल्क की जो तरक्की है उसके लिए स्टेप्स जो है वो किए जा रहे हैं। उसके बाद है माशी तरक्की का सेवेंथ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2000 से 2014। जनरल मुशर्रफ का जो 9 साल का दौरे हुकूमत था उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड थी वो 7% रही, और जो वजीर आजम थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज, उन्होंने माशी जो तरक्की थी उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स जो थे वो उठाए, बहुत सारे इकदाम उठाए, मगर हमारा जो ले मैन था, आम आदमी था, उसके मसाइल में कमी नहीं हुई और महंगाई में भी इजाफा हुआ। और 2008 के जो इलेक्शंस हुए उसमें पीपल्स पार्टी जो थी वो बड़ी जमात मेजॉरिटी पार्टी बनकर सामने आई, और इस हुकूमत ने अवाम के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स किए, मगर मुल्क जो था वो इकोनॉमिक तरक्की के लिहाज से क्राइसिस का शिकार रहा, डेवलपमेंट नहीं हुई। और 2003 में मुस्लिम लीग एन जो थी, नून जो थी, उसकी हुकूमत जो थी वो बहुत हैवी मेजॉरिटी के साथ कायम हो गई, और 2013 से 14 का जो माली साल था उसमें जीडीपी जो थी उसकी शरह 4.1% रही। और कहने का इन शॉर्ट कि ये जो पीरियड था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पीरियड नहीं था, और इकोनॉमिकली जो थी वो हम ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। नाउ बच्चों, इट्स द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। ये हमने इकोनॉमिक पीरियड्स जो थे वो आज ख़त्म कर लिए हैं। जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी पाकिस्तान में थ्रू डिकेड्स वो हमारी आज ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, वो शोबे जिससे हमारी इकोनॉमी, जब हमने पीछे इतना इकोनॉमी पढ़ा है, तो वो शोबे जो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, हमारी इकोनॉमी को स्टेब्लिश करते हैं, वो कौन कौन से शोबे हैं जिनसे हम पैसा हासिल करते हैं एज अ मुल्क, जिनसे हम पैसा कलेक्ट करते हैं, जिनसे हमारे मुल्क को फायदा होता है, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं इन द इकोनॉमी ऑफ आवर country. Now it's the end of our lecture today. Till our next lecture, Allah Hafiz.